بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم کل کے پچھلے لیکچر میں ہم نے احسان دانش صاحب کا تعارف پڑھا اور اس کے ساتھ نعت کے 2 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ ذات ہے، ان کی صفات ہم اگر بیان کرنا شروع کر دیں، کتابیں لکھی ہیں مصنفین نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن میرے نبی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکی۔ فرانس کا ایک غیر مسلم مفکر اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کتاب لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندگی پہ، اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے 23 سال 23 ایئرز اس بات کی تلاش میں سرچ میں گزار دیے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی 63 سالہ زندگی میں کوئی خامی تلاش کر سکوں، تو 23 سال گزارنے کے بعد آج میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے نبی میں ایک بھی خامی تلاش نہیں کر سکا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس نبی کو امتی ہوں۔ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے، جو کلمہ گو لوگ ہیں ہم سب کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اسی نبی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اسی نبی کی ہم تعریف پڑھ رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے، 2 شعر ہم نے کل پڑھے تھے، آگے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے۔ تیسرا شعر ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول محبت پیغام جس کا میرے نبی کی تمام تر تعلیمات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے ہمیشہ محبتوں کا پرچار کیا، ہمیشہ محبت کی بات کی، ہمیشہ دوسروں کو عزت دینے کی بات کی، ہمیشہ دوسروں کو مثبت سمجھا، محبت کی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا نبی کریم کی محبت پہ، اصول محبت پہ۔ میرے نبی نے کسی کو ڈنڈا مار کے، لاٹھی مار کے نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ، اپنے اخلاق سے ثابت کیا میرے نبی نے کہ وہ عظیم تر تھے، کوئی شک نہیں۔ آج ہم اگر صفائی پسند ہیں، آج ہم کلمہ گو ہیں، آج ہمارے اندر کچھ اخلاقیات باقی ہے، کچھ اخلاص باقی ہے، کچھ محبتیں باقی ہیں، تو یہ سارے کی ساری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہیں۔ واقعے کی بات کر رہا تھا، ایران کے بادشاہ نے 2 جاسوس بھیجے، جب دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمان عرب پہ قابض ہو گئے ہیں، عرب پورے میں اسلام پھیل گیا ہے اور اب سرحدوں سے باہر نکل رہا ہے، تو اس نے سازش کی میرے نبی کے خلاف، اور کیا کیا، 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ وہ ایران سے چلے اور پہنچ گئے وہاں پہ، شام کو وہاں پہنچے، میرے نبی نے بستر اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی میں بنا کر دیے، کھانا گھر سے کھلایا۔ بتانے والوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو 2 لوگ آئے ہیں ایران سے، یہ اچھائی کی نیت سے نہیں آئے، میرے نبی کے چہرے پہ بال نہیں آیا، کہا کوئی بات نہیں۔ سو گئے اس کونے میں، اس کونے میں میرے نبی نے اندھیرے میں نیت کر لی نماز کی، میرا نبی سجدے میں اللہ سے ان کی ہدایت مانگتا ہے۔ رات کا کوئی وقت ہوا، ایک کا پیشاب خطا ہو گیا، بستر گندا ہو گیا، حدیث نبوی ہے، وہ سنا رہا۔ دوسرے کو اٹھایا، وہ لڑ پڑا، ایک تو ان کے قتل کے ارادے سے آیا، ان کا نیا بستر تو نے گندا کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑ پڑے۔ میرے نبی دوسرے کونے میں
اندھیرے کونے میں آواز آئی، سلام پھر گیا۔ کہا میاں لڑو نہیں، بستر میں دھو دوں گا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک، اتنے اعلیٰ مہر و محبت کا مالک نبی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیں، ہم تو کسی اس نیت سے آئے تھے۔ یہ وہ اخلاق تھا، یہ وہ محبتیں تھیں جو میرے نبی نے پھیلائیں۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے گیا کسی کام سے کہ آپ ذرا رکیے میں آیا۔ وہ شخص چلا گیا اور اسے بھول گئی جا کے یہ بات کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویٹنگ میں کھڑا کر کے آئے، انتظار پہ کھڑا کر کے آئے۔ تیسرے دن اس کو یاد آیا، اور روایت ہے کہ جب تیسرے دن وہ آیا وہاں سے بھاگتا ہوا سانس چڑھی ہوئی، تو میرے نبی نے یہ تک نہیں کہا کہ میاں مجھے 3 دن ہو گئے یہاں کھڑے ہو گئے، تو جا کے بھول گیا، یہ بھی نہیں کہا۔ حضرت زید بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، 10 سال آپ کی خدمت کی۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، میرے نبی نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا، بلکہ اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگتی، انسان ہے غلطی ہو جاتی تھی، تو میرے نبی مسکرا دیتے، میں ان کی مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے نبی کو بات اچھی نہیں لگی، کبھی نہیں ڈانٹا۔ 10 سالوں میں زید بن حارث کہتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی نے ڈانٹا نہیں ہے، سرزنش نہیں کی، جھڑکا نہیں ہے۔ کوئی بات بری لگی تو مسکرا دیتے، اچھی لگتی تو دعا دیتے۔ کہتا میں سمجھ جاتا میرے نبی خوش ہو گئے ہیں میرے کسی کام سے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی بات ہو رہی ہے۔ غریبوں کی جان کو یہ ہو گیا، اصول محبت ہے پیغام جس کا میرے نبی نے ہمیشہ محبتوں کا درس دیا۔ 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، اور یہ سارے کے سارے میرے نبی نے لاٹھی مار کے، ڈنڈا مار کے، برا بھلا کہہ کے، زور زبردستی کر کے نہیں بنائے۔ یہ سارے کے سارے صحابی، یہ سارے کے سارے لوگ میرے نبی نے محبتوں سے اکٹھے کیے۔ فتح مکہ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، میرے نبی کے واقعات بہت ہیں، محبتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی قبیلہ یا کوئی لشکر کسی دوسرے شہر کو، کسی دوسرے کے ملک کو فتح کر لیتا تھا تو وہ کھیتیاں اجاڑ دیتے، آگ لگا دیتے، گھروں کو گرا دیتے، عورتوں کو مار دیتے، بچے مار دیتے، جو ان سے ہو سکتا تباہی بربادی کرتے۔ لیکن جب میرا نبی جس روز مکہ فتح ہوا اور آپ مکہ تشریف لے گئے، مکہ والے بڑے پریشان تھے، اہل قریش۔ رات کی تاریکی میں میرے نبی کو گھر سے نکلنا پڑا ان قریشیوں کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کہا کسی عورت پر، کسی بچے پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی بوڑھے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس شخص پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا جو گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے گا، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا اس پہ بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ معمولی سی جڑا پوئی ہاتھا پائی کچھ لوگوں کے درمیان ہوئی، صحابہ کرام اور اہل قریش کے درمیان، اور مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے جو بتوں سے بنا پڑا تھا۔ آپ اپنے لاٹھی سے ایک ایک بت کو توڑتے جاتے اور کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ پھر آپ نے مکہ کے لوگوں سے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا لب لباب بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا اہل قریش، آج میں فاتح کی حیثیت اس مکہ میں آیا ہوں تو تمہیں پتہ ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے آپ کو بہترین قسم کا بھائی پایا، بہترین امانت دار اور صادق پایا، آپ اچھا سلوک کریں گے۔ میرے نبی نے کہا جاؤ مکہ والو، تم سب کے سب کو جو تم نے میرے ساتھ زیادتیاں کی میں نے تمہیں معاف کیا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں اور ہمیں کسی کی کونی لگ جائے تو ہم جب تک اس کو مکہ نہ مار لیں ہمارا اس وقت تک گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی غلطی سے ہماری طرف غصے سے آنکھ غلطی سے اٹھ جائے، ہم اس کے گلے جب تک نہ پڑ جائیں ہمیں سبق ہی نہیں ہوتا، ہم اس نبی کی امتی ہیں۔
میرے نبی نے تو محبت سکھائی۔ ہندا جس نے آپ کے چچا حضرت امیر زمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، وہ بھی سامنے آئی، کہا حضرت سفیان، ابو سفیان کی بیوی ہے، سخت نفرت سے مسلمانوں تھے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا ہاں، تم نے میرے چچا کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی، مجھے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، تم میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن جا تجھے میں نے معاف کیا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، اس نے محبت، اصول محبت یہ ہے، میرے نبی نے ہمیشہ محبت پھیلائی، اخلاق کا، پیار کا، محبت کا، عظمت کا درس دیا۔ محبوب پروردگار کے معنی پالنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مراد ہے، اور محبوب جس سے محبت کی جائے، یہاں پہ محبوب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے عظیم برگزیدہ اور محبوب پیغمبر تھے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، لفظ عرفان ہے جاننا۔ یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان، یہ جاننا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا یہ نام ہے، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، میری آپ سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی۔ یہ جو عرفان ہے یہ وہ جاننا نہیں ہے۔ یہاں پہ جاننا عزت کرنے سے مراد لیا گیا ہے، یہاں مراد ہے عزت کرنا، احترام کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ ناجائز طریقے سے نہ صرف ایک دوسرے کا مال کھاتے، ایک دوسرے کی عزتیں ایک دوسرے کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھیں، کسی نے گھوڑا آگے بڑھایا تو اس پہ قتل ہو گیا، لڑائیاں، جھگڑے، جنگ و جدل عام تھا۔ میرے نبی نے آ کے انسان کو یہ بتایا کہ میاں تم اشرف المخلوقات ہو، تم عظیم شخصیت ہو، عظیم چیز ہو، تمہیں رب نے بہترین بنایا، بہترین، سب سے اچھا بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو تم اپنی حقیقت کو سمجھو۔ میرے نبی نے یہ بات آ کے سمجھائی۔ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جتنے برے حالات تھے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ میرے نبی نے انسان کو انسان کا اپنا اصلی مقام یاد کروایا، اس لیے کہا یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے۔ پھر کہا بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، عزت والا نبی۔ میرا نبی عزت والا نبی، میرا پیغمبر عزت والا پیغمبر آ گیا، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت۔ آج دنیا میں جو محبتیں ہم دیکھتے ہیں، محبتوں پہ، عقیدتوں پہ، تبلیغ پہ بہت سا کام ہو رہا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو آج بھی میرے نبی کی لائی ہوئی محبت پھیلا رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے اسلام کے حقیقی پرچار کرنے والے، سچائی کا پرچار کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ ہم تو بہت گندے لوگ ہیں۔ وجہ بتا دیتا ہوں، قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ رب کائنات نے اپنے کلام میں کیا ارشاد فرمایا۔ پھر میرے نبی کی جو تعلیمات ہیں، احادیث کی 123 کتابیں ہیں، 1223 بکس، چھوٹی بڑی ملا کے، سائے ستہ جس میں سب سے جو اعلیٰ ترین کتاب جس کو ہم صحیح ترین مانتے ہیں وہ صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، مشکات شریف ہے، ابن ماجہ ہے، بیہقی ہے وغیرہ، 123 کتابیں ہیں۔ اس میں ضعیف اور جدید و قدیم ساری کی ساری جو ہیں کہہ لیں حدیث شامل ہیں۔ میرے نبی کی حدیثوں میں، میرے نبی کے کردار میں، میرے نبی کی سیرت میں آپ کو ہمیشہ محبت ملتی ہے۔ میرے نبی نے سب کی عزت کی، سب کو احترام دیا، اس کو بھی احترام دیا۔ آج بھی جو لوگ مکہ جاتے ہیں
وہ پرنالہ آج بھی وہاں پہ علامتی طور پہ موجود ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے جاتے راستے سے گزرتے تو ایک خاتون چھت کے اوپر سے کوڑا لے کے کھڑی ہوتی تھی، گھر کا کچرا، اور جب آپ نیچے سے گزرتے وہ ہمیشہ اس کو آپ کے اوپر پھینک دیتی۔ میرے نبی نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس نے کوڑا نہیں پھینکا، کچرا نہیں پھینکا۔ آپ نماز پڑھ کے تشریف لائے تو اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پہ کون دستک دیتا ہے؟ کہا محمد، اندر وہ خاتون اکیلی ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کو پسینہ آ گیا۔ کہا آج وہ شخص جس پہ ساری عمر میں کچرا پھینکتی رہی ہوں، آج وہ سارے بدلے لینے آ گیا ہے۔ خیر کہا آ جاؤ۔ اندر گئے آپ، اس کا گھڑا پانی کا بھر کے رکھا، اس کا گھر صاف کیا، اس کا بستر صاف کیا۔ دوائی علاج اس وقت تھا، وہ کہا میں تمہارا کر دوں، تمہیں دوائی لا دوں، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتا دو۔ نبی کریم وہ بڑی حیران پریشان ہوئی کہ یہ وہ شخص ہے جب میں گند پھینکتی رہی ہوں۔ تو کہا کہ میں تو سمجھی تھی تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو۔ میرے نبی نے کہا میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، تکلیفیں دینے نہیں آیا۔ اس عورت نے کہا تو اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، میں تیرے لائے ہوئے اسلام پہ، دین پہ ایمان لاتی ہوں۔ یہ وہ محبتیں ہیں جو میرے نبی کا جو چراغ محبت ہے وہ ساری عمر جلتا رہے گا اور کبھی بھی بجھے گا نہیں۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صدِ راہ گزار آ گیا ہے۔ خضر سے مراد یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت ہے، حضرت خضر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اور آپ بھٹکے ہوئے سے جو راستے سے بھٹک جاتے تھے ان کو سیدھا راستہ دکھایا کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور آج ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ مراد یہ ہے میرا نبی وہ خضر ہے، میرا نبی وہ ذات اقدس ہے جس نے زمانے بھر کے جاہلوں کو، جہالت میں لچڑی ہوئی قوم کو میرے نبی نے سیدھا راستہ دکھایا۔ اور وہ سیدھا راستہ کون ہے؟ وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ آج کا سبق ہوتا ہے مکمل، انشاءاللہ کل ہم کریں گے اس سبق کی مشق۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔